الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، لیلۃ القدر کے تعلق سے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ ابھی یہاں صرف دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں لیلۃ القدر کے تعلق سے ہی۔ نمبر ایک یہ کہ لیلۃ القدر میں ہمیں عبادت کیا کرنی ہے، اور نمبر دو یہ کہ لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات، جس کا ایک رات تاک کل کو آ رہی ہے 27ویں کی شکل میں، اور ایک 29 کو آ رہی ہے، بہت ساری گزر بھی چکی ہے کئی راتیں۔ تو ناظرین، ہمیں کون سے آخر وہ لوگ ہیں جو اتنی عظیم الشان رات، برکتوں والی رات سے بھی محروم رہتے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا، زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کروں گا۔ نمبر ایک یہ کہ ہم لیلۃ القدر میں کیا عبادت کریں۔ لیلۃ القدر کی کوئی عبادت خاص نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا تھا یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یہ دعا حدیث سے ثابت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ صلاۃ التسبیح جو میں نے پہلے بھی کسی موقع سے آپ کے سامنے عرض کی تھی ویڈیو میں، کہ یہ ایسی نماز ہے جس میں آدھا گھنٹہ مشکل سے لگتا ہے، اور اللہ کے نبی نے سارے گناہوں کی معافی کا وعدہ فرمایا ہے، جو جان کر کیے گئے ان کا بھی، جو انجانے میں کیے گئے ان کا بھی، جو بھول کر کیے گئے ان کا بھی، جو غلطی سے کیے گئے ان کا بھی، جو جان کر کیے گئے ان کا بھی، جو دن کے اجالے میں کیے گئے ان کا بھی، جو رات کے اندھیرے میں کیے گئے ان کا بھی، اور جو علل اعلان کیے گئے ان کا بھی، جو چھپ کر کیے گئے ان کا بھی، سارے گناہوں کا اللہ کے نبی نے معافی کا مستقل جانا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ میں اس کو دو لفظوں میں پھر عرض کر دیتا ہوں، حالانکہ آلریڈی پہلے میں نے ڈال رکھی ہے، لیکن چونکہ لیلۃ القدر کا مسئلہ ہے تو اب دو لفظوں میں اسے پھر بتا دیتا ہوں۔ آپ 4 رکعت نفل کی نیت باندھیں۔ مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے، جب سورج نکل رہا ہو یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اور جب زوال کا ٹائم ہو یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، جب شام میں سورج غروب ہونے جا رہا ہو 20-25 منٹ پہلے یہ مستقل مکروہ وقت ہوتا ہے۔ یہ 3 اوقات چھوڑ کر کے کوئی بھی ہو، 4 رکعت نفل کی نیت باندھے اور نیت کریں میں اللہ کے لیے صلاۃ تسبیح پڑھتا ہوں 4 رکعت، نیت باندھ کر کے سبحانک اللہم پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور پھر اس کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ ہو گیا۔ پھر سورت پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد دوسری سورت پڑھے، پھر یہ تسبیح 10 بار پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ اس کے بعد جو ہے نا رکوع میں چلے جائیں، رکوع کی تسبیحات پڑھیں، اور رکوع کی تسبیحات پڑھ کر کے پھر 10 مرتبہ یہ پڑھیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے پھر 10 مرتبہ یہ پڑھیں، پھر اس کے بعد دوبارہ سجدے میں چلے جائیں، سجدے کی تسبیحات پڑھیں اور پھر 10 بار یہ پڑھیں، پھر پہلے سجدے سے بیٹھ جائیں، جس کو مستقل جلسہ کہا جاتا ہے، اس میں بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر کے پھر 10 بار پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، پھر سجدے کی تسبیحات پڑھیں، پھر 10 بار یہ تسبیحات پڑھیں، تو یہ کل 75 ہو جاتی ہیں، اور یہ 4 رکعتوں میں آپ کی 300 بیٹھتی ہیں۔ یہ وہ دعا، یہ وہ نماز ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے چچا عباس سے رضی اللہ عنہ کو ہدیتاً گفٹ تحفہ عطا فرمایا تھا، اور بہت شفقت سے تو فرمایا تھا کیا اے چچا، کیا میں آپ کو ہدیہ نہ دوں، تحفہ نہ دوں، کیا میں آپ کو چیز نہ بتاؤں جو آپ پڑھ لیں گے اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے؟ تو ناظرین، یہی طریقہ ہوگا 4 رکعت کے پڑھنے کا، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کرے اللہ سے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی امت کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جو شہید ہو چکے اللہ ان کے درجات اونچے فرمائے، اور جو لڑ رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اور ناظرین، یہ بات بھی یاد رکھے، آئندہ سال کون زندہ رہے گا، آپ زندہ رہیں، ہم زندہ رہیں، نہ رہیں، کسی کو بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے لمبا چوڑا زندگی پر بھروسہ نہ کر کے اپنے تمام گناہوں کی معافی ابھی مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب میں آپ کو 2 لفظوں میں یہ بتانے لگا ہوں کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو اس رات بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ حدیث میں تو الگ الگ الفاظ آتے ہیں، لیکن 4-5 لوگ بہت مشہور ہیں جو اس رات بھی، جب اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں، اس رات میں بھی وہ لوگ، وہ محروم لوگ مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کو پینڈنگ میں ڈال دو، بعد میں ان کی مغفرت کریں گے۔ نمبر 1، مدمن الخمر، لگاتار شراب پینے والا، جب تک وہ اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے آئندہ نہ چھوڑنے کے ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتے، اسے پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 2، رشتے ناطے توڑنے والا، بھائی سے بگاڑی ہوئی ہے، بھائی سے لڑا ہوا ہے، بہن سے بات چیت نہیں ہے، پڑوسی سے بات چیت نہیں ہے، ماں سے لڑا ہوا ہے، گھر والی سے بات چیت نہیں ہے، اس طرح سے اگر حالات ہیں تو ناظرین ایسے آدمی کو بھی پینڈنگ میں ڈال دیا جاتا ہے، رشتے ناطے توڑنے والا۔
اور چوتھا نمبر تیسرا نمبر عاقل الوالدین، والدین کے دل کو تار تار کرنے والا، ستانے والا، تھوڑی سی پاور آتے ہی، تھوڑی سی ہمت آتے ہی، تھوڑا سا پیسہ آتے ہی والدین کو بھول جانے والا، ان کو ذلیل کرنے والا، ان کو پریشان کرنے والا، دل دکھانے والا، یہ وہ بندہ ہے جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک غالباً دل میں کینہ رکھنے والا اور شرک کرنے والا، یہ وہ لوگ بھی ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے جب تک یہ لوگ توبہ نہ کر لیں۔ تو ناظرین آخری سال ہمیں نصیب ہو نہ ہو نہیں کہہ سکتے، لیکن ناظرین اسی سال ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ورنہ ایسا نہ ہو جبریل کی بد دعا جس میں جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے اوپر رمضان جیسے برکتوں والا مہینہ آیا اور اس نے اتنی دعا نے اتنی عبادت نہ کی کہ جس میں وہ جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنا لے۔ تو ناظرین اس میں کہ ہم شامل نہ ہو جائے، تو آپ دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور اگر موقع لگے تو میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جتنے دن بچے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ان گناہوں میں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تو ان سے معافی مانگے، کسی سے بگاڑ رکھی ہے معاف کرا لیں، معاف کرنے میں کچھ نہیں جاتا، کسی نے آپ کا دل دکھا رکھا ہے اس کو آپ معاف کر دیں، اللہ بڑا صلہ دیں گے، اور کسی نے آپ کا دکھا رکھا ہے آپ اس کو معاف کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بڑا صلہ دیں گے۔ کسی کو ذلیل کیا ہے اس کو منا لے، کسی کو تکلیف دی ہے اس سے معافی مانگ لے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن بہت سخت ہے، یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دیں گے، قیامت میں بہت سختی ہوگی، تو ناظرین اس کا خیال رکھے، اللہ سننے ذات مل کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔